السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم نے حدیث نمبر 8 پڑھنی ہے، غصے سے ریلیٹڈ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 8، لیس الشدید بالسرعۃ، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے۔ طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کو لڑائی میں ہرا دے۔ مطلب لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے یا اپنے آپ کو قابو پا لے۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو لڑائی کے وقت ہرا دے یا کشتی میں پچھاڑ دے، حقیقی طاقتور وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے۔ اور آپ دیکھیں غصے کے کنٹرول کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لڑائی میں اپنے آپ کو مطلب کہ لڑائی میں اگر آپ جیت جاتے ہیں نا، اب یہ نہ سمجھیں کہ آپ طاقتور ہیں۔ حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 114 ہے یہ۔ اب غصے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اب غصہ ہوتا کیا ہے؟ غصہ ہمیں شیطان دلاتا ہے اکسانے کے لیے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو، ہمارے ہاتھوں شر پھیلے، ہمارے ہاتھوں لڑائی ہو، ہم پروف کریں گے ہم طاقتور ہیں، جبکہ غصہ یہ نہیں ہے۔ اگر ایک بار ہمیں غصہ کرنے کی عادت پڑ گئی تو اس کا مطلب ہمارا نفس ہم پر بھاری ہو گیا، ہمارا ہم پر ہی سیلف کنٹرول نہیں رہا، اور پھر ہم میں یہ جب عادت ڈیویلپ ہو جائے گی تو یہ بار بار ہم سے ہوگا۔ پھر ہمارا بار بار اگر جب بھی ہمیں کبھی کوئی غصہ آئے گا، ہم برے الفاظ یوز کریں گے، برا بھلا کہیں گے، دوسروں پہ غصہ نکالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے اندر یہ چیز ڈیویلپ ہو چکی ہوگی۔ لیکن شریعت کہتی ہے غصہ پی لو۔ اگر غصہ پینے کی ایک دفعہ برداشت آ گئی، جیسے کہ ہم نے پیچھے صبر کی عادت پڑھی ہے کہ صبر ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اسی طرح غصہ پی لینا بھی صبر کے معنی میں آتا ہے۔ ہمارا پورا دین ہمیں صبر کی تلقین کر رہا ہے، تو غصہ پینا برداشت ہی ہے، صبر ہی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز ہمیں گناہ سے بچا رہی ہے، شر سے بچا رہی ہے، نیکی کی طرف لا رہی ہے، فلاح کی طرف لا رہی ہے، کامیابی کا راستہ ہمیں دکھا رہی ہے، تو وہ ہمیں برائی سے روک رہی ہے۔ لیکن یہ جو شیطانی عمل ہے یہ ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں اکساتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے۔ اسی لیے سورۃ ناس اور فلق نازل کی ہے نا، وسوسوں والی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ غصہ کرنا اسی لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ جب غصہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ وضو کر لیں، زیادہ غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور غصہ آئے بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہیں تو اٹھ جائیں، نہ کہ اٹھ کے آپ فوراً لڑائی شروع کر دیں۔ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ غصہ آ گیا تو فوراً نکال دیا، فوراً سے گالی گلوچ شروع کر دی۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایز اے مسلم ہم شوہی مارتے ہیں، ہم نے گالی نکال دیا تو ہم بہت اچھے ہیں، مطلب کہ ہم طاقتور ہیں، ہماری گالی سے لوگ خاموش ہو گئے ہیں، میں جیت گیا، مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طاقتور انسان غصے کو قابو میں رکھتا ہے۔ پانی پی لیں، وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، اپنا دھیان ہٹا لیں، برداشت کریں، اپنا اخلاق بہتر کریں، کیونکہ
جب ہم نے دنیا سے جانا نا، پھر لوگ ہماری اگر برائیاں یاد رکھیں گے کہ ہم ایسے تھے، ہم غصہ کرتے تھے، ہم لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتے تھے، بدتمیزی، گالی گلوچ، غیبتیں کرتے تھے، تو ہمارے اعمال نامے میں کیا یہ اچھی باتیں لکھی جائیں گی؟ ہمارے پیٹھ پیچھے یہ ہماری باتیں لکھی جائیں گی، یہ ہماری برائیوں میں اضافہ ہوگا۔ شیطان کا کام تو ہمیں ورگلانا ہے، کیونکہ وہ ہماری باڈی میں ہر ٹائم بلڈ کے ساتھ سرکولیٹ کر رہا ہے، اور وہ تو ہمارا ویسے ہی کھلا دشمن ہے۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، ان کو کسی نے گالی نکالی تھی، تو انہوں نے ان کو کھجور کا ٹوکرا بھیج دیا، جنہوں نے ان کو کلمہ، ان کا تم نے مجھے کھجور کا ٹوکرا کیوں بھیجا؟ انہوں نے کہا کہ تم نے میری نیکیوں میں اضافہ کیا نا، مجھے گالی نکال کے تم نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی، تو میں نے کہا کچھ میٹھا ہو جائے نا، مطلب ان کو کھجوریں بھیج دی۔ یعنی کہ دین ہمیں کس طرح سکھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا میرا ذکر کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تاکہ غصے میں کنٹرول رہے۔ ورنہ آپ کو ایک دفعہ اگر غصے کی عادت پڑ گئی تو یہ واپس جلدی نہیں جاتی۔ غصہ، ڈاکٹرز کہتے ہیں نا غصہ نکالو، اگر ایک دفعہ غصہ نکل گیا ہماری چیزیں ٹوٹیں گی، نقصان بھی ہمارا، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ برے طریقے سے پیش آئیں گے اگر غصہ کریں گے۔ ایک دفعہ یہ عادت پڑ گئی تو یہ بار بار ایسا ہی ہوگا، اور اگر ایک دفعہ ہم نے اس کو روک لیا، ہم نے اس پہ کنٹرول کر لیا، تو ہمیں غصہ پینے کی عادت آ جائے گی، ہمیں برداشت آ جائے گا، ہمیں صبر کی قوت آ جائے گی۔ تو پھر اگر کوئی کچھ بھی کہے گا تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم اپنے دین، جو ہمارا دین سکھا رہا ہے نا، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اسی لیے تو سورہ اثر نازل ہوئی ہے کہ انسان خسارے میں ہے، کہ انسان وہ چیز ہی نہیں مان رہا، وہ سن نہیں رہا۔ اور جو اچھے لوگ ہوں گے وہ عامل الصالحات، نیک اعمال کریں گے، صبر کرنے والے ہوں گے، وہ لوگوں کو بھی یہی وصیت کریں گے صبر کی اور حق کی۔ اسی لیے تو سورہ اثر بھی یہی کہہ رہی ہے، مطلب پورا قرآن میں کہا جا رہا ہے صبر کرو، غصہ کنٹرول کرنا سیکھیں۔ مطلب اگر ہم جنتی ہوں گے تو ہمارے ہاتھوں بلائی کا کام ہوگا، نہ کہ برائی کا ہوگا۔ برائی کا ہوگا تو شر پھیلے گا، فساد ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور وہ آگے سے آگے پھیلیں گے، پھر لوگ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا، ہمارا نفس ہم پہ بھاری ہو گیا۔ ہمیں اپنا سیلف کنٹرول کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بہت کم آتا بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو ہمیں ان کی امت ہونے کی وجہ سے کنٹرول کرنا چاہیے اپنے آپ پر۔ ہمارا دین ہمیں یہ تلقین کر رہا ہے صبر کی۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، جبار، قہار، زبردست ہے۔ اگر ہمارا غصہ زیادہ ہے تو اللہ کا تو اس سے کتنا زیادہ ہوگا۔ اگر اللہ نے ہم سے ناراض ہو گئے، اپنا غضب ہم پر نازل کر دیا، تو ہمارا کیا حال ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تمام ملکیت خالق مالک وہ ہے، رازق وہ ہے۔ کچھ چھین لیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی آزمائش کر لی، اس پر نہ پورے اترے، کوئی بیماری ایسی لاحق کر دی، تو پھر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، یہ صفت اس کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کی برسات کا فائدہ اٹھائیں، نعمتیں گنیں کتنی ہیں۔ کہ آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے آپ کو سیلف کنٹرول میں رکھیں؟ انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا نا، تو ہمیں دنیا میں انسان کو کیا اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، تو انسان اپنا وہی کام سر انجام دے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، نہ کہ فساد کے لیے، غصہ، لڑائی جھگڑا پھنسانے کے لیے۔ اس لیے حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔